بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، ایک دوست کا فون آیا اور بڑے حیران ہو کے پوچھنے لگے، کہنے لگے فائق صاحب، امریکہ ہمارا تیل نکال تو چکا ہے، اب کون سا تیل نکالنا چاہتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا آپ بہت خوش نصیب ہیں، ابھی آپ کے پاس بہت سارا تیل ہے جو سمندر کی تہوں میں ہے اور منرلز کی شکل میں ہیں، اور ان کو سب کو وہ نچوڑے گا اور تیل نکالے گا۔ تو کہنے لگے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رئیس ہونے والے ہیں، حالات بدلنے والے ہیں، پھر اچھے حالات ہو جائیں گے؟ میں نے کہا دیکھیے، کیپ ڈریمنگ، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آپ کے حالات اچھے ہو رہے ہیں یا آپ کے درمیان میں خانہ جنگی ہوگی یہ منرلز کی وجہ سے۔ کیوں؟ جب تک جرنیلوں کی عقل آپ کے ساتھ آگے لیڈ کرے گی اس بات کے چانسز زیادہ ہیں، لیکن دعا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ایسا نہ ہو۔ اچھا، پھر بولے، کہنے لگے کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، یہ آپ کے صدر صاحب جو ہیں، یہ مودی کو اتنا بے عزت کیوں کر رہے ہیں، اور کیا ہمیں خوش ہونا چاہیے؟ میں نے کہا دیکھیے، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ جو ہمارے صدر ہیں نا، ان کا مزاج بڑا عجیب و غریب مزاج ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ یوکرین کے صدر سے بولے، ابے یہ تم کیسے کپڑے پہن کے یہاں پہ آ گئے، تمہیں تمیز نہیں کپڑے پہننے کا؟ ایک صدر کو ایسی بات کہنی چاہیے۔ اور غالباً کینیا افریقہ کا کون سا کنٹری، کینیا کے صدر سے بولے یہ تم نے انگریزی کہاں سے سیکھ لی؟ اب ذرا ان کی عقل پہ ماتم کیجئے، کیا کریں، یہ اسی مزاج کے آدمی ہیں۔ یہ کل آپ کے ساتھ بھی کوئی بے عزتی کر سکتے ہیں۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں، مودی کے ساتھ یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں، اتنی اس کو ٹرول کیا ہے اس کو کہ ان کے اپنے ملک میں لوگ جو ہیں ان پہ پھبدی کس رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، اسمبلی میں اور اسمبلی کے باہر۔ وہ کس کا شعر تھا کہ مودی کی وہ صورتحال کر دی ہے کہ یوں پکارے ہیں مجھے کوچہ جانا والے، یوں پکارے ہیں مجھے کوچہ جانا والے، ادھر آبے ابے او چاک گریباں والے۔ یعنی بے عزتی سے بلایا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ بات اچھی نہیں ہے، بے عزتی کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نبی نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ کسی کی بھی بے عزتی مت کرنا، اور دل شکنی، ان چیزوں سے میں بہت ڈرتا بچتا ہوں۔ دل شکنی، بے عزتی، تکبر، ان چیزوں سے آدمی کو بڑا پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا صاحب، اب آئیے ذرا سیریس ہو کے توجہ سے میری بات سنیے۔ پاکستان اس موڑ پر پہنچ گیا ہے کہ یا تو بن جائے گا یا بگڑ جائے گا۔ لوک، دیکھیے، اصل جنگ جو ہے نا آج دنیا میں، وہ امریکہ اور چائنا کے درمیان میں ہے۔ اٹس اے بگ بوائز گیم۔ ہم تو اس میں پس نہ جائیں، اس بات کا احتیاط رکھنی ہے۔ اچھا، آج گفتگو ذرا لمبی ہو جائے گی تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ نمبر 1 بور نہ ہوں، اور میں پوائنٹس کی شکل میں بات کروں، اور جہاں ضرورت ہو تو وہاں ذرا تفصیل سے بات کروں، ورنہ 1 2 3 کریں۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، ہم پاکستانی بہت جلدی خوش اور بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ آج اس بدلتی دنیا میں آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، پہنچیں گے نہیں، پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ کو ان دونوں انتہا اسٹریم سے بچ کر بہت آنکھیں کھول کے چلنا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2، مجھے سمجھائیے کہ ایک جرنیل اگر ایک بزنس مین سے ڈیل کرنے جائے گا تو کون اچھی ڈیل کٹ کرے گا؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ بزنس مین۔ اچھا، ٹرمپ سے ڈیل کرنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ کام تو پاکستان کے کسی میمن یا چنیوٹی بھائی کو دینا چاہیے تھا کہ آپ جا کے ڈیل کیجئے کہ بزنس ڈیل کیسے ہوتی ہے۔ ان کو کیا پتا؟ یہ تو یس سر نو سر والے آدمی ہیں۔ ہاں، ایک آدمی کو میں ریکمنڈ کر سکتا ہوں، کے پی کا جو وزیر خزانہ ہے محمد اسلم، میں ان کی باتیں سنتا ہوں، ان کا عمل دیکھتا ہوں، ان کی سب چیزیں، ایکسلنٹ پرسن ٹو میک ڈیل، بہت اچھا بندہ وہ۔ پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے، جو صورتحال سامنے آ رہی ہے یہ آئل کی اور منرلز کی، چھوٹے صوبوں کو اعتماد میں لیے بغیر ڈیل سائن کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بہت انتشار کو اپنے درمیان میں
پیدا کریں گے، انتشار پیدا ہوگا آپ کے درمیان میں، ان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ اچھا، اور پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ ایک فیکٹر ہے جس پہ سب ایمفیسائز کیے جا رہے ہیں، وہ کیا؟ ارے امریکہ سے آئل لیں گے تو وہ تو اتنی دور سے آئے گا، فریٹ بڑھ جائے گا، فریٹ بڑھ جائے گا۔ یہ ایک اینگل ہے، صحیح اینگل ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے پوائنٹس ہیں، بہت سارے اینگلز ہیں، ان کو بھی تو دیکھیے۔ اچھا، ان پر بات کرنے سے پہلے کچھ اور اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب جو پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس پہ ویسے تو 1 گھنٹے کی تفصیلاً گفتگو چاہیے، لیکن آپ مجھے کم سے کم 7-8 منٹ ضرور دیجیے اور اس کو سمجھ لیجیے، کیونکہ اس بدلتی دنیا میں آپ کو یہ بہت کام آئیں گے اور اس پہ پاکستان کا بڑا اثر پڑے گا۔ یہاں پہ 2 ایگریمنٹ ہیں ایسے، آپ نے سنا ہوگا یقیناً، ان کو ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ریوائیو کیجیے، اپنی سوچ کو۔ یہ کیا ایگریمنٹ ہے؟ ایک ہے برکس اور ایک دوسرا ہے کوڈ۔ ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے سمجھنے کے بعد ہر قدم پہ سوچ سمجھ کے ان سے بچنا ہے، بچ کے چلنا ہے۔ برکس کیا ہے؟ برکس جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے امنگ روس، چائنا، بھارت، برازیل اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان میں۔ یہ تمام مل کر ڈالر کے مقابلے پہ اپنی نئی کرنسی لانا چاہتے ہیں، ڈالر کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن وہ آپ کو جاننی اتنی ضروری نہیں، صرف یہ جاننا ضروری ہے جو ان کا مین کام ہے عزت، کہ ڈالر کو کسی طرح سے ہم پیچھے چھوڑیں۔ اچھا، دوسرا کوڈ، یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو ہے امنگ امریکہ، بھارت، جاپان، آسٹریلیا، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنا چاہتے ہیں۔ کہاں پر؟ انڈو پیسیفک ریجن میں۔ اچھا، انڈو پیسیفک ریجن جو ہے، یہ یہاں پہ 3 اہم پوائنٹ ہیں۔ ایک ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز، جہاں پہ ایران کا زیادہ غلبہ، کنٹرول کر لیجئے، اور دوسری اسٹریٹ آف مالا کا غالباً نام ہے، اور تیسری ساؤتھ چائنا سی۔ اچھا، یہاں سے دنیا کا 60% تجارت ہوتی ہے، یہاں سے گزرتی ہے 60%۔ یہاں کی جو صورتحال ہے، جو قوانین ہیں، اس کو امریکہ اپنی مرضی کے مطابق ری رائٹ کرانا چاہتا ہے، اور اس میں بھارت کو کردار دیا تھا کہ تم جو ہے مل کر ذرا ساؤتھ چائنا سی میں چلو ہر ٹائم دو، کوئی جنگ چھیڑو، کوئی بات ہو تاکہ نئی آرگومنٹ پیدا ہو، پھر نئی طرح سے ڈویژن کی جائے، لیکن بھارت کبھی یہ ہمت نہیں کرتا۔ اچھا، اب امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں نئے قوانین ہو، نئے قوانین بنانے کے لیے نیا جھگڑا چاہیے، وہ بھارت چھیڑنے سے وہ ہے۔ اب بھارت کی چالاکی یہ دیکھیے، بھارت کوڈ میں بھی ہے اور برکس میں بھی ہے۔ یہ کیسی دوستی ہے؟ تو میں تمہارے ساتھ بھی ہوں، میں تمہارے خلاف بھی ہوں۔ یہ چور چکاری، سوری، یہ ذہانت امریکہ کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، یہ بہت ایک مشکل کام۔ اچھا صاحب، دیکھیے، میں نے آپ سے کہا نا کہ انڈو پیسیفک ریجن میں یہاں ان بگ بوائز گیم میں پاکستان کا نام تو کہیں نہیں، لیکن اثرات پاکستان پہ پڑیں گے، اور پاکستان ایک طرح ان کی نظر میں ہے وہ یہ کہ اگر ایسا ممکن ہو کہ پاکستان کو ہم ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کے خلاف کھڑا کر دیں تو پاکستان دانت توڑ دے گا۔ اب یہ کوشش ہے، اب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، اس پہ میں آپ سے کیا، آپ سمجھیں گے نہیں، مجھے ابھی بات نہیں کرنی چاہیے، تو وہ پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے اس وقت کو گزارا کرنا پڑے گا۔ لیکن دیکھیے، ان حالات میں یہ جو آپ کی قیادت ہے، اس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے، اور ان کے کامیاب ہونے کے چانسز 1% سے بھی زیادہ کم ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے، خاص دماغ ہوتا ہے نا ان کا، جرنیلوں کا اور کرپٹ لوگوں کا۔ اگر اس موقع پر جب دنیا اس تیزی سے بدل رہی ہے اور آپ کی قیادت میں جرنیل اور کرپٹ سیاستدان رہے، تو وہ صرف ذاتی مفاد کے لیے، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے، اقتدار پہ قابض رہنے کے لیے تو معاہدے کریں گے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے نہیں۔ وہ ان کی نگاہ میں نہیں ہے، زبان سے یہ کہیں گے، لیکن ان کی نگاہ میں وہ چیز نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی پاکستان کی کہ اس موقع پہ جرنیل اور کرپٹ سیاستدان اس ڈیل میں حصہ لیں۔
اچھا، اب آئیے اس وقت جو آپ کا جو مسئلہ ان ہینڈ وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تیل کا نکلنا اور منرلز اس طرف آپ کی نگاہ زیادہ ہے۔ دیکھیے یہ وہی تیل کی بات کی جا رہی ہے جو عمران خان کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ تیل نکل آیا ہے کراچی کے سمندر میں، اور یہ سب باتیں پھر اس کو پھر خود بخود اس کو بند کروا دیا گیا تھا۔ کچھ کہہ رہے تھے اس وجہ سے کہ کہیں سندھ علیحدگی کی تحریک میں نہ چلا جائے، اب دوبارہ کراچی میں MQM کو لاؤ اور ان کے مقابلے پہ اس کو کھڑا کرو، ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سٹوری سامنے آئی تھی۔ اچھا، یہ وہی اسی تیل کی بات کر رہا ہے امریکہ، اور اس کے نکلنے میں 2 سال 2-3 سال تو لگیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن ہے بہت بڑا ذخیرہ، اور پھر وہ ایران سے تعلقات نہ خراب ہو جائیں۔ کسی سائنٹسٹ نے کہا تیل کا بہاؤ اس طرف آ جائے گا، ایران کا تیل بھی اس طرف آ جائے گا۔ یہ بہت سوچ سمجھ کے کام کرنے کا وقت ہے، بہت سوچ سمجھ کے، سیاسی تدبر اس کا وقت ہے۔ اچھا، اب یہ جو امریکہ سے آئل کی ڈیل پہ اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں لوگ، اور ایک ہی بات دہرائے جا رہے ہیں، ارے فریٹ مار دے گا، کیا ضرورت ہے؟ نہیں، دیکھیے پہلے سمجھیے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے، سکون سے اس کا جائزہ لیجئے۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ آئل پروڈیوس کرنے والا ملک ہے۔ جی جناب، آج تک آپ یہی کہتے رہے ہمارا سعودی عرب ان کا تیل بند کر دے تو گھٹنوں پہ آ جائیں گے، یہ وہ نہیں۔ دنیا میں روزانہ 20 ملین بیرل آئل پروڈیوس کرتا ہے، پیدا کرتا ہے امریکہ۔ سالانہ 1.5 بلین، ناٹ بلین بیرل جو ہے اس کی ایکسپورٹ کرتا ہے، اور امپورٹ بھی کرتا ہے۔ ہر ویک 6.2 ملین بیرل جو ہے آئل امپورٹ کرتا ہے۔ تو ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ یار یہ کیسی بات آپ بتا رہے ہیں، اگر ان کے پاس اتنا آئل ہے تو پھر امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ آپ کی باتوں میں تو فائق صاحب بڑا تصاعد ہے۔ اچھا، اب دیکھیے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ آئل امپورٹ کرتے ہیں، آئل کی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک کروڈ آئل ہے، ایک اور زیادہ ریفائن آئل ہے، اس کی مختلف وہ ہوتی ہیں۔ پھر اس کو امریکہ لے کر آپ سے اس کو ریفائن کرتا ہے، جیٹ فیول بناتا ہے، اور بہت سارے اس کی پیٹرولیم کی مصنوعات بناتا ہے، اور وہ جو آپ سے لیا تھا سستے داموں، اس کو ریفائن کر کے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ یہ بزنس ہے، جو جتنا استعمال کرے گا اس کو اتنا ملے گا۔ تو وہ پروڈیوس بھی کرتا ہے، امپورٹ بھی کرتا ہے، ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، اور اسٹوریج بھی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم اسٹوریج کی ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ 714 ملین بیرل کی ہے، جو آج کل ذرا پتہ نہیں کیوں کم، میں نے پڑھ رہا تھا کہ 402 بیرل ملین بیرل کی رہ گئی ہے۔ تو یہ تو صرف بہت 19-20 دن کے لیے ہی ہے، صرف کیونکہ کنزمپشن اتنی زیادہ ہے، لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کو ان حالات میں کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے، آپ کو کیسے ڈیل کٹ کرنی چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو نیگوسیشن جو ہے نا، وہ نہیں ہے جو آپ کے دل میں چاہت ہے، وہ ہے جس پہ پیپر پہ لکھ کے دستخط آپ نے کیے ہیں۔ اصل نیگوسیشن، اصل رزلٹ وہ ہیں، وہ کیسے ہونے چاہیے۔ اچھا صاحب دیکھیے، پاکستان کو نیگوسیشن آنی چاہیے، اپنی بات منوانے کا سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے۔ ابھی دیکھیے آپ، یہ جو جنگ یہ جو جیتی ہے جھڑپ بھارت سے، اس کے بعد پوری دنیا میں آپ کو ایسا مقام ملا، آپ اس سارے مقام کو ایسے استعمال کرتے کہ ایک قوت حاصل کر لیتے عالمی۔ اگر آپ متحرک لوگ ہوتے تو آپ جو ہے وہ آپ کا جو J-17 جو تھنڈر ہے آپ کا، اس کی بکنگ زوروں پہ کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اب سعودی عربیہ کس نے کہا ہے کہ ہمارے پائلٹس کو ٹرین کر دو؟ پوری دنیا میں تم کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے، تمہیں اتنی بڑی کلاؤٹ ملی، تم نے اتنا سے استعمال کیا کیوں؟ وہ جذبہ محبت پاکستان میں جو پاکستان بناتے وقت تھا، پاکستان بنانے والوں کے تھا، وہ تم میں نہیں ہے۔ وہ منٹ بھر کے اندر چھا جاتے تھے۔ یہ وقت تھا کہ جو عزت تمہیں ملی ہے یہ جنگ جیت کے، اس کو سیاسی قوت مسلز میں تم تبدیل کر لیتے، تجارت میں اس کا فائدہ اٹھاتے۔ تم نے کچھ نہیں اٹھایا، ککھ نہیں اٹھایا۔
تمہیں نہ ناراض ہونا آتا ہے، نہ منوانا آتا ہے، تمہیں کچھ نہیں آتا، کب سیکھو گے؟ یہ کس کا قصور ہے؟ امریکہ کا قصور ہے، یہ اپنا قصور ہے۔ اچھا اب آئیے ایک چند اہم پوائنٹ لے کے ہم بات ختم کریں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے آج کی یہ کمپلیکس دنیا ہے، اس میں آپ کو آئل اور منرلز جو ہے نا، اس کی ڈپلومیسی کو سیکھنا پڑے گا کہ اب یہ ایک نئی چیز پیدا ہوئی ہے، یہ آپ کے لیے رحمت بھی بن سکتی ہے اور بربادی کا باعث بھی، یہ منرلز۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے آپ جب ان سے کہتے ہیں ہم ٹریڈ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو ان سے کہنا چاہیے تھا بھائی ڈیل تو ایسی ہوتی ہے نا، آپ اپنی بات کہتے ہیں، وہ اپنا سامان بیچتا ہے۔ آپ کہتے ہیں دیکھو ہم نے 80,000 لوگ آپ کے لیے مروائے افغانستان وار میں، ہمارا اتنے بلین کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا، اب آپ ہمیں جو ٹیرف جو ہے نا وہ 5% پہ دو، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو پوری دنیا کو پھر کیا جواب دیں گے، یہ تو کیا ہے کہ ہاں آپ بتائیں پوری دنیا کو کس نے 80,000 لوگ مروائے اپنے؟ ہم نے مروائے ہیں صاحب، آپ ہمیں اتنا وہ کیجئے۔ 5 سے سٹارٹ کر کے 6 7 8 9 10 پہ لا کے ڈیل کرتے، تم 19 پہ مان گئے یار۔ تو یہ بتائیے یہ کس کی، یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ جرنیل اور کرپٹ لوگ اپنا فائدہ دیکھیں گے بس، اس کے علاوہ پاکستان کا فائدہ یہ نہیں دیکھیں گے، یہ ان کی خون میں ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہیں گے آپ ہمیں، ہمارا کہیں سے کمیشن بن جائے، ہمارا اقتدار رہے، ہمارا مال بن جائے۔ 19% سر، آپ کہیں 20% بھی ٹھیک ہے، قبول ہے۔ تو یار اس لیے کہتا ہوں کہ عمران خان کو لاؤ، سویلین گورنمنٹ ہو۔ اچھا پوائنٹ نمبر 3، اچھا اب دیکھیے IMF سے جب امریکہ کے آپ اتنے قریب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ IMF سے بہتر ڈیل کٹ کر سکتے ہیں، ان سے بھی اپنا شرح سود کم کرا سکتے ہیں، اور ان سے کہہ سکتے ہیں ہمیں زیادہ ڈراؤ دھمکاؤ مت، اور ہمارے ہر بیچ میں مت آ کے بولنا، اور ہمیں کام کرنے دو اور بہتر ڈیل دو، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اس ڈیل کے ذریعے آپ اس سے فائدہ اٹھا کے وہاں سے پیسہ بنائیں، پاکستان کو وہاں سے فائدہ پہنچائیں۔ آپ ایک ہی بات دو رہ جائے، اور یہ فریٹ پڑ جائے گا، فریٹ پڑ جائے گا، نہیں، اس میں پرائز ایسی طے کرو، ان کو بتاؤ، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہاں سے جانے میں اتنی دیر لگے گی اور اتنے پیسے ہوں گے، اتنے ہم ان کے کٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، تو یہی بس اہم باتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، دیکھو آج کی اس بدلتی دنیا میں تمہارے پاس جو منرلز ہیں یہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے کو یہ فکر تھوڑی ہوگی کہ ان کے درمیان میں خانہ جنگی نہ ہو جائے، یہ KP بلوچستان الگ نہ ہو جائیں، یہ تمہیں ہونی چاہیے، اور ان کو اعتماد میں لے کے کام کرنا چاہیے۔ تم کہتے ہم ڈنڈے میں لے کے کام کریں گے، ڈنڈے میں لے کے تمہارے اچھے بھی ان سے کام نہیں لے سکتے، یہ بڑا فساد مچ جائے گا۔ دیکھو آج آئل نکلے گا تو کیا ہوگا، ڈنڈے سے طے کرو گے۔ ضروری ہے کہ سارے صوبوں کے اندر جذبہ حریت، پاکستان سے محبت بڑھے، ایک یکجا ہوں، اور اگر یہ تمہارا طریقہ کار رہا کہ ہم مار مار کے ٹھیک کر دیں گے، اور ایک SHO پورے بلوچستان کو ٹھیک کر دے گا، 2 SHO پورے KP کو ٹھیک، نہیں 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 نہیں، ایسے کام نہیں ہوتا۔ ان سے جان چھڑائیے، خدا کے واسطے ان سے جان چھڑائیے، ورنہ یہ دوبارہ میں کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، جرنیل اور کرپٹ پولیٹیشین پاکستان کا فیوچر برباد کر دیں گے۔ جرنیل اور کرپٹ پولیٹیشین پاکستان کا فیوچر برباد کر دیں گے۔ ان سے جان چھڑائیے، اور جان نہیں چھڑائی تو پھر جان دے دیجیے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارا چینل ہے فائق زندگی شو، اس کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔